بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو منہ پہ میری تعریف کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے میری برائیوں کے محل تعمیر کرتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر زبان خوبصورت ہو تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے لیکن جانے کا نہیں، اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ بناوٹی لوگوں سے سنبھل کر رہیں، پہلے رو رو کے آپ کے دکھ درد پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کے زمانے والوں کو بتائیں گے۔ ذہن تھک جائے تو مصروفیت کم کر دیجئے، دل تھک جائے تو مصروفیت بڑھا دیجئے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانور کی مانند ہوتے ہیں۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں، مگر یقین جانیں آپ کے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک سوچ لیتی ہے۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں موجود ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہماری یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کی صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ کبھی کچھ ایسا مت کرنا کہ کسی کی دعا سے نکل جاؤ، کیونکہ کسی کی دعا میں شامل ہو کر پھر اس سے نکل جانا بڑی بدقسمتی ہے۔ دوسروں کو اپنے بارے میں صفائیاں دکھا کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہوتی ہے۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔